اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ دعاؤں میں بھی حد بندی۔ بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے۔ تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی یہ تو بڑی ساری منگو، آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے، رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی۔ ہم تربیت نہیں لیتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگ گئی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں، پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں، خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد ہی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بوڑے نظر آئے۔ عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں؟ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں۔